تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اور ایک طویل خطبہ دیا جس سے پورا خیمہ رو پڑا۔ امام نے فرمایا چراغ جل رہا ہے، اس کی روشنی میں اگر تم جانا نہیں چاہتے تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں اور میں کسی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، یہ میری اجازت ہے، سب چلے جاؤ۔ لیکن وفا کا درس سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھو۔ آج کوئی بھائی کسی بھائی کا نہیں ہے، آج کوئی بہن کسی بھائی کی نہیں ہے، کوئی بھائی کسی بہن کا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، تباہی ہے، بربادی ہے، معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن کربلا کیا بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے چراغ بجھا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش بیٹھ گئے، اور پورے خیمے سے سسکیوں کی آواز اٹھ رہی تھی، دیر تک سسکیوں کی آواز اٹھی۔ پھر امام نے اب چراغ تو خود ہی بجھایا تھا، جلانا خود تو نہیں تھا، کسی نہ کسی کو تو جلانے کے لیے کہنا تھا۔ میرے مولا کو کتنا اعتماد تھا اپنے بھائی پر، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے غازی اٹھو اور جلدی سے چراغ جلا دو، یعنی کہ گویا امام بتا رہے ہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا گارنٹی ہو نہ ہو، لیکن کوئی جا سکتا ہے مگر میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ غازی نے چراغ جلایا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا، اور سب روتے۔ کوئی کھڑے ہو کے کہتا حسین جب تک کہ خون کا ایک قطرہ بھی ہے آپ پہ نثار ہے۔ کوئی کہتا ہے مولا جب تک کہ ہمارے وجود زندہ ہیں آپ کی نالین پر بھی غبار آنے نہیں دیں گے۔ سب اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ بیویوں سے کہا تم چلے جاؤ۔ سیدہ شہربانوں نے کہا لعنت اس زندگی پر جو آپ کو چھوڑ کر جانے میں ہے، مجھے کوئی آرام نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس شوہر کے ساتھ راحتیں گزاری ہے، سکون میں زندگی گزاری ہے، اس کو مصیبت میں چھوڑ کے جائیں گے تو فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالآخر امام نے سب کو دعائیں دی، سب کو کہا اپنے اپنے خیمے میں جاؤ، عبادت میں مصروف ہو جاؤ، صبح جنگ کرنا ہے اور رات کو عبادت ہو رہی ہے، کوئی سو نہیں رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا لذتیں اٹھائی سجدوں میں، تلاوت میں کیا لذتیں اٹھائی۔ اب صبح آئی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی صبح طلوع ہوئی تو آج کی صبح کچھ الگ تھی، کچھ انفرادی تھی۔ میرے مولا نے فرمایا فجر کی اذان میرا علی اکبر دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ہم شبیہ پیمبر تھے تو ہم سوتے پیمبر بھی نظر آتے تھے۔ ہم سوتے پیمبر مطلب اللہ اکبر رسول اللہ کی طرح کی تصویر تھے، تو آواز میں بھی کچھ مشابہت تھی۔ اللہ اللہ، 18 سال کے کڑیل شہزادے میرے مرشد سرکار امام علی اکبر نے اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد نوجوانان جنت کے سردار امام حسین نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، کیا لطف آیا ہوگا جس کا مؤذن اتنا پاورفل ہو اور جس کا امام اتنا پاورفل ہو۔ اس فجر کی نماز کو کیا نام دیا جائے؟ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ یہ کس مجاہد کی اذان ہے؟ اللہ اکبر۔ 18 سال کے کڑیل، اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور دونوں طرف کے لشکر ترتیب پاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ امام علی جدہ وعلیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں اپنی فضیلت بیان کی، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، بالآخر جو وہ عمر سعد اور شمر یہ دونوں بدبخت کہنے لگتے ہیں حسین یہ خطبے کی جگہ نہیں ہے، اب تم اپنی بک بک بند کرو، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ اور ایسے میں عمر سعد جو ہے وہ ایک تیر چلاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے گواہ رہنا لشکر حسین پر سب سے پہلے تیر میں نے چلایا ہے۔ ہائے ہائے، نصیبہ تو دیکھیں باپ کا مرتبہ یہ کہ رسول اللہ پہ آنے والا تیر اپنے سینے پہ سعد ابن ابی وقاص لے رہے ہیں، اور بیٹے کی حالت کیا، آل رسول پر پہلا تیر وہ چلا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ابتدا میں ایک ایک لڑا کرتے تھے، بدر میں ہوا، احد میں بھی ویسی وہ ایک طریقہ تھا اس دور کا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی پہنچے، اور یسار اور سالم یہ غلام تھے ابن زیاد کے، یہ دونوں میدان میں آئے، آپ نے دونوں کو اڑایا۔ اور اس کے بعد بڑی بہت جنگ کی عبداللہ ابن عمیر کلبی نے، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد حضرت زہیر
زبیر کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کے بعد اسی طرح شہادتیں ہوتی رہی اور سارے آوان و انصار کی شہادت ہوئی۔ ان شہادتوں کے درمیان امام کو بھی لڑنے کے لیے کبھی کبھار جانا پڑا، کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو چھڑانے کے لیے، کسی کی لاش کو اٹھانے کے لیے۔ ایسے میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سارے آوان و انصار شہید ہو گئے۔ ان کی شہادتوں کے بعد پھر جب تک، لیکن وہ کتنے پکے وفادار تھے، جب تک کہ آوان و انصار موجود رہے آل رسول کو کسی نے میدان میں جانے نہیں دیا، خود قربان ہوتے رہے، خود ان پر نثار ہوتے رہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کی قبروں کا نشان نہیں ملتا۔ اگر کربلا میں امام حسین کے قدموں میں بادشاہ سے زیادہ آرام سے سو رہے ہیں تو یہ اسی قربانی کا نتیجہ